وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها تمامی احباب بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاة والسلام اج آیا سلطان عرب دجی اج آیا سلطان عرب دجی اج آیا سلطان عرب دا بن کے مالک بحر و برد جی اج آیا سلطان عرب دا مل کے پڑھنے اج آیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اج آیا سلطان عرب دا گونج پڑ جائے مل کے اج آیا سلطان عرب دا بن کے مالک بحر و برد جی اج آیا سلطان دا اج آیا سلطان عرب دا جی اج آیا بن کے مالک بحر و برد جی اج آیا سلطان عرب دا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ شہنشاہ ہر دو سرا شب اسرا کے دلہا کل کائنات کے ماوا و ملجا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑہا لکھوکھا ہدیہ درود و سلام پیشوں میرے نہایت واجب الاحترام معزز معدب محترم محتشم سامعین و کرام آپ کے سامنے جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مجھے اس پر صحیح طرح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر مولا کریم اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد خداوندی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کرتے رہا کرو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جس نعمت عظمیٰ کے سبب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور اس نعمت عظمیٰ کے صدقے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت کو ڈال دیا گیا پہلے تو تم دشمن تھے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تم آپس میں بھائی بھائی بنے ہو تو آمنہ کے لال کا صدقہ بنے ہو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے لجپال مصطفیٰ کریم نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھا کر جنت کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے حضور کا صدقہ ایمان ملا ہے قرآن ملا ہے عزتیں ملی ہیں وقار ملا ہے آمنہ کے لال کا صدقہ ملا آئیے ایمان کیسے ملا ابو جرئی جابر بن سلیم اس حدیث پاک کے راوی ہیں
ان ابی جرین جابر ابن سلیم، ذرا اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ فرمایا ان ابی جرین جابر ابن سلیم قال اتيت المدينة فرأيت رجلا يستر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا هذا رسول الله۔ ابو جرئی جابر بن سلیم اپنے علاقے کا بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا چودھری تھا، اپنے علاقے کا بہت لاڈ بندہ تھا۔ ابو جرئی سیر کرتا کرتا آیا، 10 بندے دائیں ہیں، 10 بندے بائیں ہیں، 10 آگے ہیں، 10 پیچھے ہیں۔ یہ سیر کرتا کرتا ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں آمینہ کے لال جلوہ فرما ہے، جہاں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا ڈیرہ مبارک ہے، آستانہ پاک ہے، سرکار جلوہ فرما ہے۔ توجہ فرمائے میرے پیارے آقا کے غلام ابو جرئی جابر بن سلیم آیا، اس دھرتی پہ جب آیا میرے پیارے آقا جس جگہ پہ جلوہ فرما تھے خوشبوئیں بڑی بہترین سونگنے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اے ساتھیوں بتاؤ تو صحیح، بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں لیکن یہ جو خوبصورت خوشبو سونگ رہا ہوں یہ آج سے پہلے میں نے کبھی سونگی نہیں ہے۔ یہ خوشبو کس بازار سے ملتی ہے، کس دکان سے ملتی ہے؟ 7 بندے نہ ذرا سمجھنے والے تھے، سمجھدار تھے۔ ایک بندہ کہنے لگا ابو جرئی سن لے، اے ابو جرئی جابر بن سلیم، یہ خوشبو کسی بازار سے ملنے والی نہیں ہے، یہ خوشبو کسی دکان سے ملنے والی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ابو جرئی وہ سامنے دیکھو، واللیل زلفوں کے جرمٹ میں وہ جو چہرہ بددہا والا اللہ کا محبوب بیٹھا ہے، یہ ساری خوشبوئیں اس نے اپنی زلفیں کھولی ہیں، سارا علاقہ معطر ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا ابو جرئی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ ابو جرئی جابر بن سلیم، آپ نے مجھے موضوع دیا وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جرئی جابر بن سلیم ابھی کلمہ نہیں اس نے پڑھا، کہنے لگا فرأیت رجلا یستر الناس عن رأیہ لا یقول شیئا الا صدروا عنہ قلت من هذا قالوا هذا رسول اللہ۔ ابو جرئی جابر بن سلیم یہ آیا دیکھتا کہ ہے بوریا نشین ہے، سرکار کا یہ غلام ابھی بنا نہیں، ابھی بس دل سے کفر جا رہا ہے۔ جب سے آمینہ کے لال کا مکھ دیکھا کفر جانا شروع ہو گیا، ایمان آنا شروع ہو گیا۔ بس اس کی نظر پڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ آگے حضور کے غلام اس قدر ادب کہ حضور کے غلام ایسے بیٹھے ہیں
اور گردنیں ایسے ہیں ہلا نہیں رہے، حرکت نہیں دے رہے گردنوں کو حرکت نہیں دے رہے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، سرکار کے دیوانوں، سرکار کے گن گانے والوں، حضور کے دیوانوں، حضور کے مستانوں، میرے پیارے آقا علیہ السلام، آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ ایسے صحابہ گردنوں کو نا ایسے کر کے بیٹھے ہیں، ہلا نہیں رہے کہ اگر ہلایا تو کہیں پرندے بیٹھے ہیں وہ کہیں اڑ نہ جائیں۔ اس نے جب ادب مصطفیٰ دیکھا نا کہ یہ کون سی ہستی ہے، اس کے ساتھ ہی اتنا ادب کر رہے ہیں، آج تک میں نے کبھی کسی کا ادب اتنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر یہ غلام حضور کا ادب کر رہے ہیں۔ آخرکار علامہ صاحب مجبور ہو گیا، ابو جرئی بھول گیا بادشاہی، پروٹوکول سارے بھول گیا۔ جب اس نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، بس جی یہ چاہتا ہے کہ سامنے یہ ہستی بیٹھی رہے، میں زیارت کرتا رہوں۔ حضور کا سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، اس کا یہ بس جی چاہتا ہے حضور سامنے جلوہ فرما ہوں، میں تکتا رہوں، اب میں صدقے جاؤں، ہے ابھی کلمہ نہیں پڑا۔ اس کے دل سے یہ ارادہ بنا کہ میں اس نبی پہ سلام پیش کروں، اس نبی پہ سلام پڑھوں، اس نبی کے اوپر سلام پڑھوں۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے دیوانوں، سرکار کے گن گانے والوں، میرے پیارے آقا کے غلاموں، ابو جرئی جابر بن سلیم یہ کہتا ہے، حضور کے قریب جانے لگا، کہتا ہے میں نے کہا دنیا والوں میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، اب میرا جی یہ چاہتا ہے میں اس ہستی کے قدموں کو چوموں، مجھے بتاؤ یہ ہستی کون ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، فرمایا ابو جرئی یہ وہ ہستی ہے جس کا صدقہ اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کا صدقہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، یہ رب کا حبیب ہے۔ اگر یہ نہ آتا اللہ کچھ بھی نہ بناتا۔ ابو جرئی کہتا ہے میں قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے کہا سونا علیک السلام مرتین، 2 مرتبہ میں نے کہا آپ پر سلام، یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف نے اس کو روایت کیا ہے۔ علامہ صاحب نے مجھے کتاب دی، میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں، جس صفحے پہ وسیلے والی حدیث مل جائے گی وہ کھول لیں گے۔ اور میرے پیارے آقا کے غلاموں ذرا غور سے کہیے گا سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ابو جرئی جابر بن، سمجھ آ رہی ہے؟ آواز بھی ٹھیک ہے، کام تو نہیں ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی میں تو پتا پیار والا بندہ تے تواڈے نال مینوں بڑا ہی پیار ہے، تسی بڑے سرکار دے غلام تے میں سگوں نا اگے انہاں نال پلڑدا سا، میں کہیا 2-3 مولوی میرے کول تساں فری بھی وچ پوا لینے سن۔ ہاں میرے پیارے آقا دے غلاموں، حضور دے غلاموں، دین دی بس خدمت کرو، کوئی شے نہیں جا پیسہ دین دی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ پاک حضور دا صدقہ تواڈیاں خیراں کرے۔ ابو جرئی جابر بن سلیم اپنے علاقے کا سردار ہے، اپنے علاقے کا چودھری ہے، بڑا پروٹوکول لے کے نکلتا تھا، بس آیا نا سارے پروٹوکول بھول گیا، جب سرکار کو دیکھا نا پروٹوکول بھول گیا، کہنے لگا سونا آپ پر سلام ہو،
اللہ کے نبی نے ایسے توجہ فرمائی، سرکار نے دیکھا، حضور یہ خیال سرکار نے فرمایا کہ سرکار جانتے تھے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں علاقے کا چودھری ہوں، سردار ہوں۔ اللہ کے نبی نے بات کرنے کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا، فرمایا اے ابو جرئی سن، اگر تو علاقے کا چودھری ہے تو میں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ تو علاقے کا چودھری ہے، الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ابو جرئی کہنے لگا سونا سلام قبول کرو۔ سرکار نے فرمایا ابو جرئی ایسے سلام انبیاء کو کہا جاتا ہے جیسے تو کر رہا ہے؟ لا تقل علیک السلام تحیت المیت، فرمایا ایسے سلام جیسے تو کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ پھر مجھے سلام سکھائیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو درود بھی سکھایا، سلام بھی سکھایا، اور قرآن بھی کہتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی پہ وہ درود پڑھو جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ ہم اختصار کے ساتھ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، لا تقل علیک السلام، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ لا تقل علیک السلام علیک السلام، سرکار نے فرمایا یہ نہ کہہ، یہ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ مردوں کو سلام ایسے کہا کرتے تھے، یوں نہ کہہ سونا کیسے کہوں؟ فرمایا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، سونا سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر۔ درود پر کبھی کسی نے شور نہیں مچایا، جب بھی شور مچایا جاتا ہے سلام پہ، کیونکہ سلام اسے کیا جاتا ہے جو حاضر بھی ہو جو ناظر بھی ہو۔ سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے دیوانوں، سرکار کے گن گانے والوں، ابو جرئی جابر بن سلیم یہ کہنے لگا سونا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے پھر دیکھا، فرمایا انا رسول اللہ الذی أصابك ضر فدعوته أي أنت بوسيلتي أي أنت بوسيلتي أي أنت بوسيلتي فكشفه عنك وإن أصابك مسنة فدعوته أنبتها لك۔ اب جنہوں نے یہ لکھا کہ نبی کا وسیلہ ڈالا جائے، من توسل بالنبی فقط کفر، وہ دائرہ اسلام سے گیا، تو مجھے یہ تو بتاؤ، اور یہ جو تو کہہ رہا ہے فقال انا رسول اللہ الذی، بڑی بات سننے کی ہے، فقال انا رسول اللہ الذی ان اصابک ضر فدعوته اے انت بوسیلتی، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جرئی سن لے، تو علاقے کا چودھری ہے تو میں پتہ کون ہوں، انا رسول اللہ الذی ان اصابک ضر، فرمایا ابو جرئی اللہ نے مجھے اتنی شانیں دے کر بھیجا ہے، فرمایا اتنی عظمتوں کا میں حامل رسول ہوں ابو جرئی، مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، گھبرانا نہیں، سونا کیا کروں؟ فرمایا ہاتھ اٹھا کے
اس خدا کے آگے میرا وسیلہ ڈال کے مانگنا تیرا کام ہے، ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، میرے وسیلے سے اللہ تیری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ قاری صاحب ذرا اٹھا ہے کی لکھیا ہے، اے انتا بوسیلتی، لکھیا ہے کی لکھیا ہے، اے انتا بوسیلتی، اونچی آواز سے ذرا کہو سبحان اللہ، اے انتا بوسیلتی، اے میں حدیث پاک کوئی اپنے کو ایک لفظ بھی نہیں پڑھ رہا، اے بین السطور، سرکار یار، سرکار سے زیادہ حقیقت پسند کون ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے غلاموں، سرکار نے فرمایا ابو جرئی مشکل وقت آ جائے گھبرانا نہیں، ہاتھ اٹھا کے اس خدا کے آگے میرا وسیلہ ڈال کے مانگنا تیرا کام ہے، ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، میرے وسیلے سے اللہ تیری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، حضور علیہ السلام نے فرمایا قات سالی پڑ جائے، قات سالی پڑ جائے، بارش نہ ہو رہی ہو، فرمایا ابو جرئی، فرمایا میں بڑی شانیں لے کے آیا ہوں، صرف معاذ رسول بن کے نہیں آیا کہ معاذ اللہ کا رسول، فرمایا بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، بڑا مقام لے کر آیا ہوں۔ فرمایا ابو جرئی وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، فرمایا ابو جرئی وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، قات سالی پڑ جائے، مشکل وقت آ جائے، بارش نہ ہو رہی ہو، فرمایا ابو جرئی میرا وسیلہ ڈال کے اس خدا سے مانگنا تیرا کام ہے، ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، اللہ سارے قحط دور فرما دے گا، اللہ قحط سالی کو دور کر دے گا۔ اور میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا جملہ سنیں، فرمایا وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فُلَاتٍ فَدَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ۔ حضور کے غلاموں، میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، لجپالا کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، فرمایا قات سالی پڑ جائے، مشکل وقت آ جائے، نالے میں سپیکراں والا بندہ ہی نہیں، سپیکراں تو بغیر ہی کم ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مینوں تو سپیکر تو زیادہ مزہ پیا ہوتا ہے، تو آڈے مینوں نہیں پتا، سپیکر تو بغیر نہیں مزہ آ رہا بابا جی، ہاں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ گل ہے جننے بندے حال ہے چاہاں سانو سمجھ آوے، ہاں تے سمجھ سارے نو آ رہی کیوں محترم؟ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فُلَاتٍ فَدَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ۔ قاری صاحب آ جاؤ، بڑا ماشاءاللہ بہترین سیٹ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، آواز ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فُلَاتٍ فَدَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، آواز جس بندے تک گئی ہے وہ ذرا بولے گا سبحان اللہ۔ وَإِذَا سب تک آواز جا رہی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فُلَاتٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ أَوْ كَمَا قَالَ۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا ابو جرئی واسطہ میرے ساتھ جوڑ کے پریشان نہیں ہونا، سونا کیا کروں؟ فرمایا ابو جرئی پریشان نہیں ہونا، کملی والے کیا کروں؟ فرمایا چٹیل میدان میں تو جا رہا ہو، تیری سواری دوڑ جائے،
سارا زادیرہ تیرا سواری پر ہو، اس کے بغیر تو منزل مقصود تک پہنچ نہ سکتا ہو۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا اے ابو جرئی ہاتھ اٹھا کے اس خدا کے آگے میرا وسیلہ ڈال کے مانگنا تیرا کام ہے، ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، تیری دوڑی ہوئی سواری تیرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد۔ اور میرے پیارے آقا کے غلاموں، اس کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان عثمان بن حنیف ان عثمان بن حنیف قال ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے۔ وہ بھی ترمذی، وسیلے کا سبق وظیفہ کون دے رہا ہے؟ خود اللہ کے نبی۔ فرمایا ابو جرئی میرا وسیلہ ڈال کے دعا کرنی ہے۔ عثمان بن حنیف آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے گنگانے والو، حضور کے نام لے واؤ، ایک نبینا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں نبینا شخص آ گیا، کہنے لگا سونا آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں، آج میں نے اتنی دیر تک جانا نہیں، کملی والے والضحا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے مازا کے کاجل والے سونا جتنی دیر تک آنکھوں کی بینائی واپس نہیں فرمائیں گے۔ سرکار نے فرمایا ارے غلام جانتا تھا دیتا اللہ ہی ہے، اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو، لیکن آج وہ غلام آنکھوں کی بینائی اللہ سے نہیں مانگ رہا، مصطفیٰ کے در پہ آ گیا۔ ارے صحابہ یہ جانتے تھے، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اے عاشقو دیتا خدا ہی ہے، لیکن ملتا اس کو ہے جو مصطفیٰ کے در پہ جاتا ہے۔ اور جی سمجھ آ گئی ہے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول، آپ کو پتا تھا نا دیتا اللہ ہی ہے۔ لو جی اب سرکار کی بارگاہ میں نبینا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آیا نبینا تھا، نبینا آنکھیں کوئی نہیں، کہنے لگا سونا اتنی دیر تک نہیں جانا جتنی دیر تک آنکھیں نہیں ملیں گی۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کے نا در پہ گئے تو ایک نبینا روضہ رسول کے سامنے بیٹھا، فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں ادھر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے؟ کہنے لگا 7 سال۔ حضور نے فرمایا 7 سال میں میرے نبی نے کرم نہیں فرمایا، آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا میں اندر جا رہا ہوں حضور کے قدموں میں، میرے آنے تک اگر تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں نے تیری گردن اڑا کے رکھ دینی ہے۔ تو وہ کہنے لگا نبینا دل سے کہنے لگا یا رسول اللہ میری جان، یا رسول اللہ میری جان، جان عطا فرما دے، سونا آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ میرا نبی بڑا لجپال ہے، جب دل سے مانگا نا سینکڑ بھی نہیں لگا، کملی والے نے آنکھیں عطا فرما دی۔ غزنوی صاحب باہر آئے، فرمایا اے نبی نے، میرے نبی تو سکی بڑے ہیں، تجھے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آیا، نبی سے مانگا کیسے جاتا ہے؟ میرے نبی تو دیر ہی نہیں لگاتے، 7 سال تینوں ہو گئے نے تو نبی نہ آجے،
فرمایا منگن دا مانگو مانگو حضور نالے تو انہوں بھی پتہ لگ جائے کہ کوئی جنگ دے مولوی بھی ہیں جڑے بغیر پیسے ہیں تو بغیر سپیکران تو بھی بول جاندے ہاں اے بڑے بچنا لو جی یہ مولوی صاحب جڑے نا یہ پتہ نہیں کی کر دیں اور بھائی علماء حق جو ہیں پہچانو آپ بہت پرستی دے پیچھے جھڑ دو شخصیت پہچانو اندر قول فعل میں تضاد تو نہیں ہے پہچانا کرو حضور کے غلاموں میں صدقے جاؤں غور سے سنیے گا میں یقین جا رہا ہوں میرے نا بڑے بندے انتقال بڑی مشہور ہو گئی ہے سلطانی صاحب پہ آج جو کچھ میں نے مدرسے تے اپنا ایک پلاٹ سی مدرسے دے نال اور جس دن انتقال میرے نا سی بچیاں نو مسجد سے تھان چاہی دی میں کہ یار کسے نو کی آکھنا سانو ثواب چاہی دا ہے آج وہ اتھے میں اپنا گھر بنانا سی اتھے اللہ دا گھر بناؤ 5.5 مرلے دا پلاٹ میں سیتے آج ٹائم ہو گیا چھڑ گیا حکم فرماؤ میں پورا موضوع میرا بیان ہو چل رہا ہے انشاءاللہ پورے ٹائم تے انشاءاللہ جیڑا تُسا میں موضوع دیتا ہے میں انشاءاللہ موضوع نال وفا کرنے والا بندہ میرے پیارے آقا کے غلاموں اب بات بڑی سننے والی ہے فقال ادعوا اللہ حضور نے آنکھیں عطا فرما دی مانگو مانگو حضور دیتے ہیں بھئی مانگنے کا شعور دے منگن دی جاج ہوئے حضرت صرف الدین بصیری عرض کردے نے سونیا ڈاکٹر لال آج قرار دے چھڑیا سونیا تساں تے لال آج قرار نہیں نہ دیتا سونیا مہربانی فرما دنیا تانے دے گی میرے پیارے آقا نے کرم فرمایا حضور خود تشریف لے آئے چادر مبارک عطا فرمائی محلے دی مسجد شرف الدین بصیری جڑے چل نہیں سن سکتے چل کے جا کے قدمہ دے نال نماز پڑھی شرف الدین بصیری تو فرمایا میرے نبی نے لجپالی فرمائی خدا قسم مانگو تو صحیح نبی کا در بہت بڑا در ہے بڑا وسیع حضور کا در ہے ابو جرئی جابر بن سلیم نو میرے پیارے آقا نے فرمایا ابو جرئی میرا وسیلہ ڈال کے اے دیکھو عثمان بن حنیف فرماتے ہیں نبینا بندہ آیا کہنے لگا سونا مجھے اس لیے آنکھیں نہیں چاہیے کہ میں دنیا کا کام کروں سونا میرا دل یہ چاہ رہا ہے کملی والے جس طرح آمنہ کے لال اے بددہا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے مازا کے کاجل والے سونا جس طرح میرے دوسرے بھائی واللیل زلفوں کے جھرمٹ میں چہرہ بددہا کی تلاوت کرتے ہیں سونا میں بھی اس طرح تلاوت کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا نے فرمایا ان شئت دعوتو و ان شئت صبرت فہو خیر لک فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے بہتر ہے صبر کرے تو بہتر ہے کہنے لگا سونا مہربانی فرمایا حضور نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء حضور نے فرمایا جاؤ اچھا وضو کر کے آؤ اچھا وضو کر کے آیا حضور دا غلام نبینا شخص ہے أَن يَتَوَضَّأَ فرمایا وضو اچھا کر کے آنا ہے وضو اچھا کر کے آیا سونا میں آ گیا ہوں کملی والے میں آ گیا ہوں اچھا وضو کر کے حضور جانتے ہیں یہ آ گیا ہے ادھر بتانے کی ضرورت نہیں جو ہو چکا اللہ کے نبی وہ بھی جانتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں اے اللہ کے نبی کو اللہ نے با تدریج آہستہ آہستہ سارا علم عطا فرما دیا ہے آؤ میں ایک بات آپ کو بتاؤں علم غیب آپ نے موضوع رکھا تھا تو نہ بیان ہو سکا حصہ پڑ جائے آئے ہائے آؤ دیکھو انسان تو انسان ان ابی ہریرہ قال جاء ذئب الى راعی غنم فاخذ منها شاة حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرمایا
ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیا بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا بگھیاڑ آیا، بھیڑیا آیا۔ جب بھیڑیا آیا، میں صدقے جاؤں ذرا غور سے سنو، بکری اٹھا کے چرواہے کی لے گیا، چرواہا پیچھے بھاگا، سمر تزعہا حتی انتزعہا منہ فطلبہ الراعی حتی انتزعہا منہ، اس نے بکری چھڑا لی، بگیاڑ سے بکری اس نے کیا کیا؟ بکری کو چھڑا لیا۔ جب بکری کو چھڑا لیا، بات بڑی سننے کی ہے، قال فصعد الذئب علی طل فقعا واستشفرا وقال قد عمدت الی رزق رزقنیہ اللہ۔ بگیاڑ بھیڑیا نا پہاڑ کی بلند چوٹی پہ بیٹھ گیا، بکری اس نے چھوڑ دی، اور جو تھا نا چرواہا اس نے جناب بڑی کوشش کی، بکری چھڑوا لی، اور وہ نا بیچارہ جو بھیڑیا تھا وہ پریشانی کے عالم میں وہ بیٹھ گیا پہاڑ کی چوٹی پہ، اور اپنی زبان سے بولنے لگا جیسے انسان بولتے ہیں، اپنی دم ہلا کے بولنے لگا جیسے انسان بولتے ہیں، کہنے لگا اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، میں نے ایک رزق کا ارادہ کیا، اور اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، اس چرواہے نے مجھ سے چھین لیا۔ یہ چرواہا کہنے لگا اللہ کی قسم آج سے پہلے میں نے بھیڑیوں کو بولتا ہوا نہیں دیکھا۔ میرا خیال تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی نا؟ بگیاڑ بولدا پیا سی تے چرواہا کہنے لگا اے تے آج عجیب گل نہیں، کہنے لگا ان رأیت فقال الرجل تاللہ، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے آج تک نہیں دیکھا ذئب یتکلم کہ بھیڑیے بات کرنے لگ جائیں۔ وہ کہنے لگا فقال الذئب اعجب، وہ کہنے لگا من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما ہوا کائن بعدکم۔ بھیڑیا کہنے لگا میں جو بول رہا ہوں نا، میرے بولنے سے تعجب نہ کر، میرے بولنے کو عجیب خیال نہ کر، عجیب بات تو یہ ہے، وہ بھیڑیا کہنے لگا عجیب بات تو یہ ہے، سونی سونی زلفوں والا ایک مدینے کا والی ہے، جو ہو چکا اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے۔ میں عجیب بات تو یہ ہے، جو ہو چکا وہ بھی بتا دیتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں۔ حضرت حذیفہ سہمی حضور علیہ السلام یہ آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن، اس آیہ کریمہ کا شان نزول کہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، میرا نبی ان کو ظاہر فرما دے تو پھر تمہیں برا لگے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ، میرے پیارے آقا کے غلاموں، عبداللہ نامی ایک شخص تھا، اور اس کے باپ کے بارے میں نا لوگ شک کرتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا سونا ذرا مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہے، من نبی میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جا گھر جا کے اپنی ماں سے پک کر لے، محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے، حق نکلتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں میں صدقے جاؤں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، سونا بس آج تو کسی کا راز نہیں بچے گا اگر نبی بتاتے گئے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا جا جا کے اپنی ماں سے پتہ کر، تیرا باپ حذیفہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ گھر گیا، ماں کی چھاتی پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا ماں مجھے بتا میں کس کا بیٹا ہوں، میں آج اس کی زبان سے سن کے آیا ہوں جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دے، تیرا جو باپ تھا نا جس کے ساتھ میرا نکاح تھا وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، جیسے نبی نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، وہ نہ مرد تھا
اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، میرے نبی کے بارے میں ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، میرا نبی بتا دے، انہیں ظاہر کر دے تو پھر تمہیں برا لگے۔ سمجھ آئی؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لو میں دو حدیثاں پڑھ چھڑیاں نے بخاری دیے تے اے حدیث پاک میرے پیارے آقا کے غلاموں، رواہ فی شرح سنہ، شرح سنہ کی روایت ہے، اور علم غیب پر بھی ٹھیک ہو گیا نا۔ اب قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سونا جس شے کا تجھے علم نہیں تھا، میں خدا نے ہر شے کا تجھے علم غیب عطا کر دیا ہے۔ اور تفسیر معالم التنزیل میں وَعَلَّمَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے سونا جس شے کا تجھے علم غیب نہیں تھا، میں خدا نے علم غیب عطا کر دیا ہے۔ تو امام اہل سنت، امام عشق و محبت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بولے، آپ کیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سونا سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملا کوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آقا آیا نہیں۔ میرے پیارے حضور جانتے تھے کہ یہ آج آنکھیں لینے آیا ہے، اس کے دل میں کیا بات ہے، اور نبی تو پتھر کے دل کی بات کو جانتا ہے، غلام کے دل کی بات کو کیسے نہیں جان سکتا۔ مشکل میں امتی جو فریاد کرے، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ کے حضور نے فرمایا اچھا وضو کر کے آ، وضو کر کے آیا، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَا، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَا۔ ہاں علم غیب پہ تسلی ہو گئی کہ اور کروں آگے؟ حاضری لگ گئی نا، وقت کم ہے آپ کے پاس، اور میں تھوڑے سے وقت میں 4 حدیثیں پڑھ کے جا رہا ہوں، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر، اور ذمہ دار ہوں حدیثوں کا، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ میرے سامنے حدیث ہے، ابھی حوالے دے کے جاؤں گا، ابھی آپ کو پڑھا کے دکھا کے جاؤں گا، جس کا جی چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے۔ حضور کے غلاموں، میرے پیارے آقا کے گنگانے والوں، دعا اب حضور نے کرنی ہے تو اس نے پیچھے آمین کہنی ہے، اور سرکار اسے کچھ سکھا بھی رہے تھے۔ اچھا وضو کر کے آیا، اب نہ نبینا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ صف سیدھی کیسے ہے، صف کیسے سیدھی ہے۔ بھائی میں نے ایک دسو، یقین جانے جی آج میں جدوں دا آن لگا نا تہاڈی مسجد تے، آج میں نے بڑا سواد آیا، میرا خیال تانوں نیندر پئی آؤندی ہے، تانوں نیندر پئی آؤندی ہے کہ سپیکر دے رولت ہن سارے شوق لے گئے نے وچ منہ کر کے تے جناب سپیکراں سپاکراں آواز ہن تے صرف سنیا کرو مینوں سمجھن واسطے۔ اے خطابت اے بولدے کیویں نے، ٹل کیویں لاندے نے سور، ہن اسی چیک ہو گئے ہیں، ہن صرف اے حدیث پاک سمجھیا کرو کہ ساڈا عقیدہ کی ہے۔ حضور دے میں جو حدیث پہ پڑھنا تے تانوں بچے نوں زبانی یاد ہونی چاہیے، وڈیاں نوں تے وڈیاں نوں۔ نبینا شخص آیا حضرت عثمان بن عنیف، لو میں تانوں خلاصہ بھی بیان کر دینا، سونے آنکھاں چاہیے نے، سرکار نے فرمایا جا وضو کر کے آ، اس ویلے بیان کرے آج وضو کر کے آ۔ میرے پیارے آقا دے غلاماں، فرمایا اچھا وضو کر کے آنا ہے، سونے ٹھیک ہے، وضو کر کے آ گیا نا جی، جس ویلے آیا وضو کر کے، وضو کر کے آیا، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَا اللہم انی اسألوکا۔ سرکار نے نا اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ سے نا، وہ صف کے اوپر سیدھا آ کے کھڑا نہ ہوا، درمیان میں کھڑا ہو گیا، سرکار نے اپنا ید اللہ والا گورا ہاتھ اس کے بازو کو ایسے پکڑا، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ سے۔ سرکار فرما رہے ہیں غلام تھوڑا سا آگے ہو جانا، تھوڑا سا آگے ہو جا، میں صدقے جاؤں، تھوڑا سا اور آگے آ جا۔ صف کے اوپر سیدھا فرما کے نا
اللہ کے نبی نے فرمایا ہے غلام اب تیری صف سیدھی ہو گئی ہے، اور خدا کی قسم یہ پیار دیکھ کے نا آسمان کے ملائکہ رشک کرنے لگے۔ ملائکہ دیکھو جس نبی کے نالین کی کاٹ کو اللہ کا عرش ترستا ہے، وہ نبی کتنی لجپالی فرما رہا ہے، اپنے ہاتھ سے بازو پکڑ کے صف کو سیدھا فرما رہا۔ لو جی اب سرکار نے فرمایا ایسے ہاتھ بنا، آئے ذرا غور کرنا، سونا کیسے؟ نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑا، پھر دوسرے کو پکڑ کے پھر ایسے بنائے ہاتھ۔ حضور نے فرمایا ایسے بنا میرے غلام، ہاتھ بنائے۔ جب ہاتھ بنائے نا سرکار نے فرمایا اب میں تجھے پڑھاتا ہوں تو پیچھے پیچھے پڑھتا جا، میں سکھاتا ہوں تو سیکھتا جا۔ اب کیا نبی سکھا رہے ہیں، وہ کیا سیکھ رہا ہے حضور کا غلام؟ اللہم انی اسألوکا، پڑھو میرے پیچھے، اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بنبیکا محمد النبی الرحمہ وانی توجہت بکا الی ربی لیقضی لی فی حاجتی ہذہ اللہم فشفعہ فی۔ پوری حدیث میں نے پڑھ دی۔ اب سرکار فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے میرے غلام اب نہ تو کہہ اللہ کی بارگاہ میں، اب تو کہہ دے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے سونا میں آج جایا تیرے سونے نبی نو نال لے کے، آج میں نبی نو نال لے کے آیا، میں کلہ نہیں آیا تے میں سفارسی یا جامنہ دا لال لے کے آیا نال تے سونا وَآتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، یا اللہ نبی رحمت کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، مولا مجھے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں نبی کا وسیلہ نبی نے ڈال کے مانگا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، آمنہ کے لال کے وسیلے سے اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو، کتنے بجے اذان دیتے ہو؟ 7:45، تقریر بھی مک گئی، 7:45 تک کرنا، لو جی کر دینے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور نے فرمایا میرا نام لے کر، توجہ ہے یا مسجد میں آپ کو پتہ نا 12 روزہ پروگرام ہوتے ہیں، ادھر 7:45 جماعت ہے، جماعت میں نے ادھر جا کے پڑھنی ہے نماز، اور مہمان خطیب ہمارے جو آتے ہیں نا، آج مولانا محمد شاہد چشتی صاحب ہیں گجرات سے، کل پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب تھے حضرت کے علیہ شریف، آپ ادھر سے فارغ ہو کے نا ادھر مسجد میں آیا کریں۔ کل ماشاءاللہ مولانا عمران الحسن فاروقی صاحب ہیں مفتی صاحب جامعہ نظامیہ سے، پرسوں جناب مفتی تصدق حسین صاحب ہیں والٹن، آپ سنیں علماء کو، مفتی اور بڑے بڑے محقق آدمی، یقین جانیں عشاء کی نماز کے بعد مسجد صدیقیہ میں لنگر کا بھی اہتمام ہم کرتے ہیں، روزانہ دیگیں پکتی ہیں، لنگر شریف روزانہ تقسیم ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ جتنی سب کرتے ہیں جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن میں نے آپ یہ لنگر حضور کا کھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے دینے والا ہے میرے پیارے آقا کے غلاموں، سرکار کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے واؤ، ذرا غور سے سنیے، جس نبی کو اللہ نے ہماری مشکلوں میں ہمارا مددگار بنا کر بھیجا، جس نبی کو اللہ نے ہمارے لیے مشکل کشا بنا کر بھیجا، حاجت روا بنا کر بھیجا، جس نبی کے صدقے سے اللہ آنکھوں کی بینائی واپس لٹاتا ہے، جب اس نبی کی آمد کا دن آ جائے، مہینہ آ جائے، ہم گلیوں میں مچل مچل کے، تڑپ تڑپ کے، اور سفید لباس پہن کے، امامِ شریف پہن کے، اور ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑ کے لہرا کے، اور اونچی آواز میں وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ،
اللہ کی نعمت کا تذکرہ نہ کریں تو اور کیا کریں، یہ نہ کہیں تو اور کیا کریں۔ آج آیا سلطان عرب دا جی، آج آیا سلطان، گونج پڑ جائے، آج آیا سلطان بن کے مالک بحر و بر دا جی، آج آیا سلطان عرب دا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج آیا عرب دا۔ یا اللہ جڑا اچھی آواز پڑھتا ہے ایسے سال حج دی سعادت نصیب ہو جائے۔ یا اللہ جڑا ہولی پڑھتا ہے وہ عمرے تے جائے۔ ہون کسا حج کرنا ہے جو عمرہ تو اڑی میں ہو جائے۔ آج آیا سلطان عرب دا جی، آج آیا سلطان، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آج آیا سلطان عرب دا جی، آج آیا سلطان عرب دا۔ آج 3 منٹ رہندے نے، آج آیا سلطان بن کے مالک بحر و بر دا جی، آج آیا عرب دا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آج آیا سلطان، باہر والے بھی پڑھ لو اندر والے بھی گونج پڑ جائے، آج آیا سلطان آج آیا جھنڈیاں نہیں ہاتھ بنا کے، اے ہاتھ بھی اللہ نے نبی دا صدقہ عطا فرمائے نے، جھنڈیاں بنا کے لہرا کے، آج آیا سلطان بن کے مالک بحر و بر دا جی، آج آیا سلطان عرب دا جی، آج آیا سلطان عرب دا بن کے مالک بحر و بر دا، آج آیا اللہ پاک علم غیب کی سمجھ بھی آئی آپ کو 2 حدیثیں بیان کی کہ حضور کی بارگاہ میں جو آتا ہے نا، سرکار مقتدائے حال کے مطابق عطا فرماتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ سرکار جانتے ہیں کہ آنے والے کے دل کی کیا بات ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ آیا نا، سرکار نے فرمایا ابو جریح کہنے لگا، سونا ہاتھ یادہ کا ابایو قال الاسلام، سونا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا اور اپنا غلام بنا لیا، اور پھر سرکار نے فرمایا جاؤ۔ کہنے لگا سونا پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں، اسے کہا جائے اڑ تو اڑ سکتا ہے، یا رسول اللہ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جانا۔ سونا میرے اب پر کاٹ دیے گئے، تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جریح پھر تو میرا غلام ہے نا؟ تو سرکار نے فرمایا مانگ، اور کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے سونا اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا مورے تھے لگ دیئے نا، ایدہ دودہ ترجمہ پتہ کیے، آج آیا سلطان عرب دا جی، آج بن کے مالک بحر و بر دائیں، آج آیا سلطان
خدا جی آج آیا سلطان عبدہ بن کے مالک پہر بردائے آج آیا سلطان. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنے ٹائم پہ آپ اذان دیں اور ٹائم پہ نماز پڑھیں.